کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود کا بہت بڑا عالم عبداللہ بن سوریہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا محمد کیف نومک، حضور آپ کی نیند کیسی ہے؟ ہم سب سوتے ہیں، یہود بھی سوتے ہیں، اب وہ پوچھ رہے تھے حضور سے کہ آپ کی نیند کیسی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تنام عینایا وقلبی یقظان، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ ہم جو ہیں سوتے ہیں تو ٹوٹلی سوتے ہیں، ہمارا دل بھی سوتا ہے، اور حضور جب آرام فرماتے ہیں تو آپ کی مبارک آنکھیں سوتی ہیں، حضور کا دل مبارک جاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سو جائیں تو ہمارا وضو بھی ٹوٹ جائے، اور حضور آرام فرمائے تو حضور کے آرام فرمانے سے حضور کا وضو بحال رہتا ہے۔ اس یہودی نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیے آپ کی نیند کیسی ہے؟ فرمایا میری نیند کا عالم یہ ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ تو یہودی نے کہا صدقتا، ٹھیک کہا آپ نے۔ تو وہ کہنے لگا، دوسرا سوال کرنے لگا، کہنے لگا فاخبرنی عن الولد امن الرجل یکون او من المرأة، آپ مجھے اس بات کی خبر دیجیے کہ بچہ باپ سے ہوتا ہے کہ ماں سے ہوتا ہے؟ باپ اور ماں، بیٹا کس سے ہوتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اما العزم والعصب والعروق فمن الرجل، فرمایا بچے کی ہڈیاں، بچے کے پٹھے اور بچے کی رگیں یہ آدمی سے بنتی ہیں، چونکہ میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ جنم لیتا ہے اور بچے کا وجود تیار ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تین چیزیں مرد سے ہے۔ کون کون سی؟ اس کی ہڈیاں، اس کے پٹھے اور اس کی رگیں، فمن الرجل، یہ حضور نے فرمایا آدمی سے ہیں۔ وَأَمَّا الدَّمُ وَاللَّحْمُ وَالظُّفْرُ وَالشَّعْرُ فَمِنَ الْمَرْأَةِ، فرمایا خون، گوشت، ناخن اور بال یہ عورت سے بنتے ہیں، ماں کی طرف سے۔ مادے دو ملتے ہیں تو مرد کے مادے سے کیا بنتا ہے، عورت کے مادے سے کیا بنتا ہے، میرے آقا نے سب کچھ بتا دیا۔ جب یہ چیز میرے آقا نے فرمائی تو کہنے لگا صدقت یا محمد، حضور آپ نے سچ کہا۔ حضور فرماتے گئے، وہ عبداللہ بن سوریہ یہودی اپنے دل میں امتحان لیتا گیا، خود پوچھتا گیا، حضور بتاتے گئے، خود تصدیق کرتے گئے۔ پھر کہنے لگا فما بال الولد، پھر بچے کی کیا وجہ ہے کہ وہ کبھی اپنے چاچوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، کبھی اپنے ماموں کے مشابہ ہو جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی بچہ باپ کی طرح ہوتا ہے، کبھی ماں کی طرح، دوسرے لفظوں میں کبھی چاچوں کی طرح ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار وہ ماموں کی طرح ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایہما علی ماؤہ ماء صاحبہ کان شبہ لہ، فرمایا جس کا پانی غالب ہو جائے بچہ انہی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اگر باپ کا پانی غالب ہوا تو بیٹا باپ کی مثل ہو گیا، چاچوں کی طرح ہو گیا۔ اگر ماں کا پانی غالب ہوا تو بچہ ماموں کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ بات کی، کہنے لگا صدقت یا محمد، حضور آپ نے ٹھیک کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ سوال کرنے لگا حضور سے، آپ یہ فرمائیے کہ وہ کون سا کھانا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس کھانے کو حرام قرار دیا تھا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے۔ پھر آپ نے نظر مانی کہ اگر رب نے مجھے شفا دی تو جو کھانا اور جو پینا مجھے زیادہ مرغوب ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ، میں وہ کھانا بھی چھوڑ دوں گا، میں وہ پینا بھی چھوڑ دوں گا۔ تو پھر اللہ پاک نے شفا دی۔ اب جب شفا ملی تو یعقوب علیہ السلام کو سب سے مرغوب غذا وہ اونٹ کا گوشت تھا، آپ نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اور آپ کو سب سے مرغوب پینا جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ دودھ تھا اونٹنی کا، وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ نظر مانی تھی رب شفا دے گا تو میں مرغوب محبوب پینا اور کھانا چھوڑ جاؤں گا، تو چھوڑ دیا۔ جب یہ بات میرے آقا نے فرمائی تو عبداللہ بن سوریہ یہودی نے کہا صدقت یا محمد، حضور آپ نے سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے بعد پھر وہ سوال کرنے لگا اور کہنے لگا کہ سألہ عن اول نزول الجنہ، کہ جنت میں پہلی مہمانی کیا ہوگی، مہمان نوازی۔ آپ کے گھر مہمان آتا ہے، مہمان نوازی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں بازار کی طرف، یہ پکاؤ، یہ کھلاؤ، دسترخوان پہ یہ چیز رکھو، مہمان کی خاطر تواضع کرو۔ اب جب رب کی مخلوق جنت میں جائے گی تو پھر مسلمان اللہ کے مہمان ہوں گے، تو اللہ پاک جنت میں پہلی مہمان نوازی بندوں کی کیا کرے گا؟ یہ کس نے سوال کیا؟ عبداللہ بن سوریہ، یہودیوں کے عالم نے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے آقا نے فرمایا الحوت، فرمایا جنت میں مومنوں کی پہلی مہمان نوازی مچھلی سے کی جائے گی۔ کیا کھلایا جائے گا؟ مچھلی۔ کہنے لگا صدقت یا محمد، کہنے لگا حضور آپ نے سچ کہا۔ وہ سوال کرتا گیا، مصطفیٰ کریم جواب دیتے گئے۔ تو یہاں تک جب بات آ گئی تو کہنے لگا جی ایک بات رہ گئی، اگر آپ وہ بات بتا دیں تو پھر میں آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کا امتی بن جاؤں گا، آپ کا خادم غلام نوکر بن جاؤں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ ایو ملک یاتیک بما تقول من اللہ تعالی، کہنے لگا کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پیغام لے کے آتا ہے، قرآن لے کے آتا ہے، وہ جو آپ پڑھتے لے کر آتے ہو، فرشتہ کون سا؟ اللہ کے بڑے فرشتے ہیں، ہر فرشتے کا اپنا کام ہے۔ کوئی کاندھوں پہ ہمارے اعمال لکھتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بناتا ہے، کوئی قبر میں سوال جواب کرتا ہے، کوئی فرشتے بارش نازل کرتے ہیں، کسی فرشتے کی کیا ڈیوٹی، کس کی کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ پہ نازل کرنے والا فرشتہ کون سا ہے جو کلام الہی آپ کے پاس لاتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل، میرے پاس کلام الہی لانے والا جبریل ہے۔ یہاں تک جب بات آ گئی، اب اس کی اندر کی جو خباثت تھی اور اندر کی شرارت تھی اور اندر کی منافقت تھی اور اندر کی غلاظت تھی، وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ کہتے ہیں نا الاناء یترشح بما فیہ، کہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو کچھ اس میں ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کا سینہ پاک ہے، صاف ہے، اس میں اچھی چیز بھری ہوئی، تو بولے گا، دیکھے گا، سنے گا، سوچے گا، سمجھے گا خوب۔ لیکن اگر دل ہی گندا ہے تو اس کی ہر ادا گندی ہوگی۔ حوض میں آپ سرکہ بھر لیں، ٹوٹی کھولے تو سرکہ ہی نکلے گا، شربت بھر لیں تو شربت، کوئی پیشاب بھرتا ہے تو کھولتے تو پیشاب کے قطرے ٹپکیں گے، پیشاب ہی نکلے گا۔ اب اس کے دل میں جو غلاظت تھی، حضور ہر سوال کا جواب دیتے گئے، خود تصدیق کرتا گیا، خود مانتا، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تھی، منکر ہو کر، مخالف ہو کر مصطفیٰ کریم کو کہ کا نہ ماننے والا ہو کر پھر بھی حضور کی حق بات کی تصدیق خود کرتا جا رہا تھا۔ لیکن جب حضور نے جبریل کا نام لیا، کہنے لگا ذاک عدونا، یہ تو ہمارا دشمن، نعوذ باللہ۔ اس بدبخت نے جبریل علیہ السلام کو دشمن کہا۔ کیوں؟ خود کہنے لگا لأنہ ملک العذاب ینزل بالقتال والعذاب، یہ تو عذاب کا فرشتہ ہے، یہ ہمارے اوپر جنگ نازل کرتا ہے، ہمارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، ہمارے اوپر خون ریزی نازل کرتا ہے، ہمیں خراب کرتا ہے، مصیبتیں مشکلات ہمارے اوپر نازل کرتا ہے۔ کہنے لگا ہمارا جو فرشتہ ہے وہ تو میکائیل ہے، ہم تو میکائیل سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ میکائیل جو ہے رحمت کا فرشتہ ہے، یہ ہمارے اوپر بارش نازل کرتا ہے، یہ ہمیں بشارتیں دیتا ہے، یہ ہمیں آسانیاں دیتا ہے۔ جب یہاں تک بات آ گئی، اس بدبخت نے یہ بات کہی، تو یہاں جناب عمر فاروق بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ عمر فاروق کیا تھے؟ موجود تھے۔ اور ہر صحابی با کمال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند تھے۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ میں تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ لیکن عمر کا مقام ہی کچھ الگ ہے، حق پرستی، حق پہ ڈٹ جانا اور حق کے لیے آخری قدم تک جانا، یہ عمر فاروق کا شیوا ہے۔ اور جس قدر شیطان عمر سے ڈرتا ہے، کس سے نہیں ڈرتا؟ میرے آقا نے فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا جہاں عمر کا سایہ پڑتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ یہ عمر فاروق بیٹھے تھے، گفتگو مصطفیٰ کریم سے ہو رہی تھی، تو عمر فاروق نے کہا کہ یہ جو تم دشمنی کرتے ہو جبریل امین سے، کب سے تمہاری دشمنی ظاہر ہوئی؟ تمہاری دشمنی کب سے چلی؟ آغاز کیسے ہوا؟ کہنے لگا جی ہم سے بہت مرتبہ انہوں نے دشمنی کی ہے، اور جبریل جو ہے وہ ہم سے بہت دشمنی کرتا ہے۔
بہر صورت اس نے بہت سی باتیں کہیں اس ابن سوریہ نے، تو جب اس نے یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے، اور عمر فاروق نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ جبریل امین کو دشمن سمجھتے ہیں، دشمن تو جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے پھر وہ اللہ کا بھی دشمن، وہ اللہ کا بھی دشمن، رب کے فرشتوں کا دشمن رب کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور تم میکائیل علیہ السلام کو دوست کہتے تو جبریل اور میکائیل دونوں کا دشمن بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل کی، قل اے محبوب فرما دیجیے، من کان عدوا لجبریل، کہ جو جبریل کا دشمن ہے ان سے کہہ دیجیے برملا کہ جبریل کوئی عام نہیں ہے، بلکہ جبریل کی خصوصیت کا عالم یہ ہے کہ جبریل تیرے قلب اطہر پہ قرآن نازل کر رہا ہے، رب کلام انہیں دے رہا ہے، وہ رب کے کلام کا امین بن کر عالم بالا سے آپ کے مقدس دل پہ کلام الہی نازل کرتا ہے، اور کلام بھی کوئی عام کلام نہیں، مصدقا لما بین یدیہ، وہ ایسی کتاب ہے کہ وہ ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا کلام ہے۔ یہود کتنے عقل کے کورے تھے، عقل سے فارغ تھے کہ جو کتاب جبریل نازل کر رہا ہے قرآن، وہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جبریل کا احترام بجا لاتے، جبریل کا ادب کرتے، جبریل کی قدر کرتے، لیکن ان بدبختوں نے الٹا جبریل کے خلاف ایک محاذ قائم کیا اور جبریل امین کے خلاف بولنے لگے۔ رب کریم نے ان کے پروپیگنڈے کا جواب دیا، فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، جبریل کوئی عام نہیں، وہ کتاب نازل کر رہا ہے جو کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، اور فرمایا ہدن، وہ کوئی عام کتاب نہیں، ہدایت ہے۔ اب تم گمراہی میں بھٹکتے ہو، کفر میں بھٹکتے ہو، شرک میں بھٹکتے ہو، دن بدن گھاٹے میں چلے جاتے ہو، اور ذرا ہدایت کی طرف، جبریل جو کتاب لا رہا ہے وہ کتاب ہدایت ہے، وبشرا، اور کتاب بشارت ہے، مومنوں کو بشارت، مسلمانوں کو بشارت، اہل ایمان کو بشارت، یہ بشارت والی کتاب ہے، اور کس کے؟ للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ یہاں تک اللہ پاک۔ ایک بات یہاں پر پیش نظر رہے، آپ اس بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے کہ آپ پورے قرآن کو پڑھیں، جہاں کوئی اللہ کے نیک بندوں پہ انگلی اٹھاتا ہے، اللہ کے دوستوں پہ انگلی اٹھاتا ہے، تو پھر اللہ پاک انہیں جواب دینے کا موقع نہیں دیتا، بلکہ اللہ پاک اپنے پاکوں اور نیکوں کی طرف سے خود ہی جواب دیتا ہے۔ یہاں جبریل امین کے خلاف بولے، اب جبریل کو رب نے بولنے نہ دیا، نہ جبریل امین کا یہاں پر کوئی کلام ذکر ہوا، بلکہ بولتے وہ تھے اور رب کریم خود انہیں جواب دے رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کا، اور حدیث پاک میں من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، میرے آقا نے فرمایا، رب نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں رب اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو ولی سے دشمنی کرتا، اللہ پاک نے اس کے خلاف کیا فرمایا؟ اعلان جنگ۔ اور مولانا روم نے فرمایا چوں خدا خواہد کہ پرد کس درد میل شندر تانہ پاکاں کند، فرمایا جب چاہے کہ کسی کے راز کو فاش کر دے، چوں خدا خواہد کہ پرد کس درد میل شندر تانہ پاکاں کند، اس کے دل کے اندر نیک لوگوں کو پہ تانے کا میل ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ کے پاک برگزیدہ نیک بندوں کے خلاف زبان طعن و تشنیع دراز کرتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اللہ پاک اس طرح اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے جس بندے کو اللہ پاک شرمسار کرنا چاہے۔